بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، انسان کس طرح نقطہ کمال تک پہنچ سکتا ہے، ہمارے لیکچرز کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم محبت کو ذریعہ کمال کے طور پر زیر بحث لا رہے تھے، اور آج اسی کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم بات کر رہے تھے کہ محبت ایک ایسا اساس ہے، ایک ایسا جوہر ہے جو انسان کو نقطہ کمال تک لے جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ محبت کے بارے میں افراد میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں انہیں دور کیا جائے اور یہ معلوم کیا جائے کہ محبت ہے کیا۔ تو گزشتہ لیکچر میں بھی ہم نے کچھ چیزیں ان پر بات کی تھی، کچھ چیزوں کے بارے میں کہ محبت کیا ہے۔ اس میں ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے، یہ غلط ہے۔ پھر یہ کہا تھا کہ محبت مجردات سے ہوتی ہے، محبت کمالات سے ہوتی ہے، اور حتمی طور پر محبت کمال مطلق سے ہوتی ہے۔ محبت کا جذبہ قدرت نے انسان کے اندر ودیت کیا ہوا ہے، جو کہ انسان اپنے ساتھ اس دنیا میں لے کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بائیولوجیکلی یعنی فطری طور پر محبت انسان کے اندر ودیت کی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم غلط فہمی کا شکار ہوتے ہوئے اگر کمال حسن سے محبت کریں تو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ محبت کیا دورانیہ یا محبت کی حسن کی مدت تو بہت مختصر ہوتی ہے۔ اگر ہم کمال حسن سے محبت کریں تو حسن کی مدت بہت مختصر ہوتی ہے۔ حسن ماند پڑ جاتا ہے، حسن فار ایور نہیں ہوتا، یہ فانی ہے۔ وہ ہے نا کہ سنا ہے اب وہاں پیلی رتوں کے لوگ رہتے ہیں، سنا ہے اب وہاں پیلی رتوں کے لوگ رہتے ہیں، کبھی کچھ پھول چہرے جھانکتے تھے جن دریچوں سے۔ تو یہ جو پھول چہرے ہوتے ہیں یہ بہت جلد ان پر پیلی رتیں آ جاتی ہیں۔ تو کیا کمال حسن سے محبت کرنے والے لوگ جب حسن ماند پڑ جاتا ہے تو کیا ان کی محبت کا بھی ساتھ ہی خاتمہ ہو جاتا ہے؟ یا وہ لوگ جو کسی سے محبت اس کی دولت کی وجہ سے کرتے ہیں، تو جب اگر دولت تو ظاہر ہے ایک آنے جانے والی چیز ہے، اور اگر دولت ماند پڑ جائے، دولت کم ہو جائے یا دولت ختم ہو جائے تو کیا دولت کے ختم ہوتے ہی محبت بھی ختم ہو جائے گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر شخص کو سوچنے چاہیے۔ اگر ہم کسی سے محبت اس کی بہادری کی وجہ سے کرتے ہیں تو معزز سامعین، یہ بہادری کے لیے بھی ایک خاص مدت درکار ہوتی ہے، ایک خاص عمر درکار ہوتی ہے۔ ایک خاص عمر میں پہنچ کر انسان بہادری کے وہ جوہر نہیں دکھا سکتا جو جوانی میں دکھا سکتا ہے۔ تو کیا جب انسان کی وہ عمر گزر جائے گی کہ جب وہ بہادری دکھانے کے قابل نہ رہے تو وہ محبت بھی ساتھ ہی ختم ہو جائے گی؟ جی ہاں، اسی وجہ سے ہمارے ہاں جو محبت پروان چڑھتی ہے دلوں میں، اس کی مدت بھی مختصر ہوتی ہے، کیونکہ ہم جو محبت کرتے ہیں وہ انسان کے کسی ایسے کمال سے کرتے ہیں جو مختصر مدت کے لیے انسان کے پاس ہوتا ہے۔ اگر ہم محبت کسی ایسی شے سے کریں جو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائے ہمیں اور کمال مطلق کے پاس لے جائے، مثال کے طور پر اگر ہم کسی شخص سے محبت اس کے علم کی وجہ سے کریں، اگر ہم کسی شخص سے محبت اس کے تقویٰ کی وجہ سے کریں، اگر ہم کسی سے محبت اس کی سیرت کی وجہ سے کریں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں فنا نہیں ہے۔ علم کو فنا نہیں ہے، سیرت کو فنا نہیں ہے، تقویٰ کو فنا نہیں ہے۔ تو اس طرح اگر ہم کسی لافانی شے کی وجہ سے انسان سے محبت کریں تو پھر ہماری محبت بھی لافانی ہو جائے گی، امر ہو جائے گی، اور یوں یہ وہ محبت ہے
جو انسان سے محبت ذریعہ بنتی ہے کمال مطلق تک محبت کا، اور کمال مطلق یقیناً اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو ہم محبت کے سلسلہ میں بہت بھٹک گئے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں نوجوان آج کل عجیب و غریب کنفیوژن کا شکار ہیں، اور ان کی کنفیوژنز کی بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ ان کے لیے سمت کا تعین کرنا، راہ کا تعین کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ وہ کیا کریں۔ وہ غلط فہمیوں کا شکار ہیں، وہ جذباتیت کے دورے کو محبت سمجھنے لگتے ہیں، وہ اپنے نفس کے تقاضوں کو محبت سمجھنے لگتے ہیں، اور یقیناً پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جسے عمر سمجھتے تھے وہ ایک پل نکلا، وہ یہ سمجھتے ہیں جب کہ آزر تمام عمر جسے پوجتے رہے، اب جا کے یہ کھلا کہ وہ اپنا خدا نہ تھا۔ جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس چیز سے وہ محبت کرتے رہے ہیں وہ تو چیز ہی ختم ہو گئی ہے، وہ تو فنا ہو گئی ہے، پھر مایوس ہو کر وہ خودکشی کی طرف مائل ہوتے ہیں، یا ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، یا معاشرے میں مایوسی کی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ تو یہ چیزیں نوجوانوں کے لیے بہت خطرناک ہیں۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ جو اساتذہ ہیں، ان کے بڑے ہیں، ان کو بتایا کریں کہ محبت کی اصل شکل کیا ہے، کیونکہ محبت ایسا حساس موضوع ہے کہ جس کو لے کر ہمارے نوجوان بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ میں نے ایک جملہ واصف علی واصف صاحب کا پڑھا تھا کہ محبت میں نصیحت اس طرح لگتی ہے جس طرح کسی انسان کو زہر کا قطرہ پلا دیا جائے، یعنی محبت کرنے والے سب سے زیادہ جس چیز کو برا سمجھتے ہیں وہ نصیحت کو برا سمجھتے ہیں۔ انہیں نصیحت نہ کی جائے، بلکہ جیسا کہ غالب نے کہا ہے کہ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ ہوئے ہیں دوست ناسے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا۔ تو ان کی چارہ سازی یوں ہی کی جا سکتی ہے کہ انہیں یہ بتایا جائے، ان کی برین واشنگ کی جائے، انہیں سمجھایا جائے کہ آپ جسے محبت سمجھتے ہیں وہ آپ کا جذباتیت کا ایک دورہ ہے جو ایک خاص مدت تک رہے گا، اور پھر جب وہ ختم ہوگا تو پھر آپ کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی، کیونکہ آپ جسے محبت سمجھتے رہے ہیں وہ محبت تھی ہی نہیں۔ آپ اگر محبت کرنا چاہتے ہیں تو مجردات سے کریں، کیونکہ یہ مجردات ہی آپ کو نقطہ کمال تک لے جائیں گے اور کمال مطلق تک لے جائیں گے۔ اس لیے معزز سامعین، یہ بہت ضروری ہے کہ محبت کی اصل صورت نوجوانوں کے سامنے آئے، اور وہ جسے محبت سمجھ کر جذباتی ہو جاتے ہیں انہیں بتایا جائے کہ آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اس طرح کے تقاضوں کو، اپنے نفس کے تقاضوں کو، اپنے اندر کے تقاضوں کو برین واش کریں، ان کو آپ ہارویسٹ کریں، ان کی آپ نشو نما کریں، ان کی آپ ٹریننگ کریں۔ انسان اپنی ٹریننگ سب سے زیادہ خود کرتا ہے، اور جب انسان اپنے نفس کی تربیت خود کرنے لگتا ہے تو وہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتا، اور انسان پھر کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ محبت اگرچہ اس کے بارے میں یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں فی الوقت اپنے اس موضوع کو یہیں پہ کلوز کروں گا، اور دعا کروں گا کہ اللہ پاک ہمارے نوجوانوں کو صحیح راستہ دکھائے، اور ہمیں بھی اللہ پاک صحیح راستہ دکھائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔